پیتل پکڑ رہا ہو، کون برداشت کرے گا؟ یہ جو جانتا ہے وہ بولے گا کسوٹی پہ کس لے، تیری ایسی ایسی تیری ماں کا دودھ پیا ہے تو نے، تو آ ادھر کسوٹی پہ کس کے دیکھ لے، تیرا پیتل ہے کہ سونا کسوٹی بتا دے گی۔ یہ قرآن کسوٹی ہے جس کو عربی زبان میں فرقان کہتے ہیں، فرقان، فرق کر دینے والی صحیح اور غلط میں۔ اس لیے تمہارے ساتھ بات نہیں کرتے، تمہارے ساتھ بیٹھتے نہیں، تمہارے مسئلہ کیا ہو گیا؟ جس مدرسے میں پڑھا، جو میں بچپن میں کہلایا اہل حدیث، فیض العلوم، اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث، انہوں نے کہا دیا کہ تو نہیں ہونا بابا، نہیں ہونا بابا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا روکنے میں عوام کو، سمجھ رہے؟ سب کر ڈالے پچھلے 20 سالوں میں، اپنی اپنی دکانیں کھول کے میری دکان کے مقابل میں کہ شب قدر میں مولوی حاضر ہے، ادھر نہیں ادھر آؤ۔ اب جب دیکھ لیے کہ دکان چلتی چ نہیں یار، اپنی یار دکان چلتی چ نہیں یار، تو سادھو بن گئے کہ نفلیں پڑھو، تقریر ہو رہی ہے، سب کر کے دیکھ لیے، ٹائمنگ سب سیٹ کر کے، کیوں کہ نہیں چلے گی۔ جب حق آئے گا تو باطل کو جھک مار کر لوٹ نہیں پڑے گا، بھاگ نہیں پڑے گا۔ اذا جاء موسیٰ فألقى العصا بطل السحر والساحر، جب موسیٰ آئے گا تو جو جادوگر ہیں فرعون کے، ان کے جادوؤں کا جادو نہیں چلے گا۔ جب قرآن آئے گا تو پھر یہ ڈپلومیسی نہیں چلے گی، پھر ملاؤں کی میں تمہارے بھاڑے کا ٹٹو تھوڑے نہ ہو، تنخیا کہ تمہاری غلامی کرتا رہو، تمہارے مسلک کا فیور کرتا رہو، تمہاری گناہوں پر، تمہارے کرتوتوں پر پردہ ڈالتا رہو۔ متولی بیٹھا ہے، صدر بیٹھا ہے، کمیٹی بیٹھی ہے، سرو گن سمپن، میں تنقید نہیں کر سکتا۔ تیری بیٹی کہاں ہے، تیری گاڑی فائننس ہے، تیری دکان فائننس ہے، تیرا کاریالے وقت کے ابو جہل اور فرعون کا ہے، نہیں بول سکتا، دوسرے دن چھٹی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ رات ایک لفظ کو لیا تھا میں نے کہ یہ رات یوں ہی گزارنے کی نہیں ہے، یوں ہی گزار دینے کی نہیں ہے۔ کیا معلوم کل ہونا ہو، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کسی کو کرنٹ لگ گیا، کولر میں سنوارا ختم ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں آدمی کو چونکانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل انتقال ہو جائے، میرا ہو جائے انتقال، اور ہوگا آج نہیں تو کل، وقت ہوگا تو ہو جائے گا۔ کیا کرو گے میرا، کیا کرو گے آپ؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے؟ اور روئیے زار زار کیا، اور کیجئے ہائے ہائے کیوں؟ کل تک نام اسامہ کا ہے، نئے نام آ گئے، بولے ایک ہاتھ آگے ہے اللہ قسم ابو بکر البغدادی۔ نیوز سن رہا تھا میں اس دن، کیونکہ کفار، مشرکین اور یہودی اپنے حساب سے نیوز بنا کر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف دیتے ہیں۔ وہ آپ کو نیوز سمجھنا پڑتا ہے، میڈیا کفار اور مشرکین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمانان عالم کو خوشخبری سنائیں، گرچہ وہ بیچارے بددین ہیں، منافق ہیں، لیکن ابھی بھی ایمان کی چنگاری ان کے اندر دبی ہوئی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کفار پٹ رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ ارے یار میں کتنی ہلکی گری مثال دے دیتا ہوں آپ کو، پاکستان میں جیت رہا ہے، خوش ہونے لگتے، جبکہ سارے چرکٹ، افریدی، عمران سب سیکولر مسلمان، اور پاکستان کے مسلمان تو اور بھی زیادہ ڈینجرس، ہندوستان کے مسلمان غنیمت ہے، اس سے زیادہ ڈینجرس پاکستان کے بنگلہ دیش کے مسلمان سمجھا؟ اسی لیے تحریک طالبان افغانستان ان کو بول رہا ہے کہ ہم نے تمہارا انتظام کر دیا ہے، ہم نے تمہارا انتظام کر دیا ہے، تم لاتوں کے دیو، کیا ہو؟
लातों के देवर, तुम बातों से नहीं मानोगे। वो बेचारा हारून उमरी जो इंडिया में है? वो मजबूर है, बेबस है बेचारा, उसके पास अभी मूसा का आसा नहीं है और खालिद की तलवार नहीं है और पावर नहीं है उसके पास, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुनाफिकों, जीने का हक छीन लेता वो तुमसे, हमसे ज्यादा डेंजरस है। कौन बोल रहा है? ये मुल्ला उमर अबू बकर है, मोटर लाइन का मौलाना है, वो मजबूर है बेचारा, बातें बंद, बातें सब बंद, काम चालू। 20 साल से बोल रहा हूं पर्दे से निकल, अफगानी पर्दे से निकल, नहीं निकलते, तेरा मुर्दा जाए बिल्ला जाए, तू हम कौन होता है हमको बताने वाला? अल्लाह, जब देखो तो औरतों की बकते रहता है, जब देखो तो औरतों की बकते रहता है, तो निकल के बता बाहर, ठीक है ना? और पावर रहे तो, अगर अपनी खिलाफत हारून उमरी की सिवनी में रहे तो पावर अपने पास, डंडा, जो डंडा रसूलुल्लाह के पास था मदीना में, अबू बकर के पास था मदीना में, उमर के पास था, फलस्तीन फतह कर लिया उसने, है ना? निकल के बता, इतने दुर्रे मारूंगा, खाल खींच दूंगा तेरी। छोटी मस्जिद के चौक पर तेरे को सूली पर चढ़ा दूंगा, पत्थर मार मार के गाड़ दूंगा तेरे को मैं। शराब पी के बता रे, शराब पी के बता, किसी भी दिन किसी भी महीने में नमाज छोड़ के बता, रमजान में रोजा छोड़ के बता, बता, तकरीर नहीं, अल्लाह रोजे रखा करो ना जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह कुरान की, लेकिन ऐसा वैसा वैसा ऐसा हमको समझा दी। अरे भैया तुम अल्लाह को समझाना, इतने ही बोल सकते हैं हम, इतने ही बोल सकते हैं? नहीं साहब, अरे बाप रे, माइट इज राइट। तो इतना अंदर से गुबार गुबार ये दुनिया में चल रहा है कि आपको इब्लीस ने सेट कर दिया। आज आपके दरमियान जो शैतान मौजूद है वो है मौलाना मोहतरम की शक्ल में, वहाबी और सुन्नी और शिया, तबलीगी, जमात इस्लामी, जमात अहले सुन्ना, जमात अहले हदीस। किसी को अगर कोई बात करनी हो, पर्टिकुलर नाम दे रहा था, किसी को अगर बात करनी हो कि ऐसा पर्टिकुलर रिपोर्ट है मेरी, पर्टिकुलर हुआ गया, कुछ नहीं हो भी नहीं सकता। इस लोकतंत्र में सबको खड़े होकर मूतने की आजादी है, नंगे होकर नाचने की आजादी है, समझ रहे हो? कोई किसी को बोल नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, बस अपना इजहार ख्याल करते जाइए आप। तो बेचारे ये वहाबी सुन्नी शिया सब एक होकर मेरा बाल बिका करने आए थे। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूं और आता रहता हूं सिर्फ इस जज्बे से कि नंबर 1 पे तो बातिल वही है। कौन? ये निजाम बातिल, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे उनकी सेटिंग है ये बेचारे जो मुसलमाना ने हिंद है, मुनाफिक और फाजिर और फासिक जो हद से निकल जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहली शब को ऐलान कर दिया था कि अपना स्टेज जो है वो कॉमन, अगर कोई मसलक या फिरके का आलिम बोलना चाहता है उसको बराबर वक्त दे दिया जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा जितना बोलना चाहता है। अभी भी 2 शबें बाकी हैं, 2 शबें बाकी हैं। आप बताइए हमको कि अगर आप कुरान को मेयार कसौटी समझते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में सारी बातें होंगी, कुरान और हदीस की रोशनी में सारे मसले हल हो सकते हैं। हम बढ़ क्यों गए, हम तू में क्यों कर रहे? अल्लाह से डरो कब्ल इसके कि मौत आए। तुम्हारी दुकानदारी हमेशा की नहीं है, आज मरे कल दूसरा दिन। तुमने जो मस्जिदों को शोहरत की जगह, मस्जिदों को जो दौलत कमाने की जगह बना लिया है, कब तक कमाएगा? अपने बेटों का इंतजाम कर दिया तूने, अपने ट्रस्ट, अपना जाती ट्रस्ट, मदरसा
مدرسہ محنت کی کمائی، کسان کی محنت کی کمائی، جس میں اللہ نے حق رکھا تھا خاندان کے غریب کا، مسکین کا، بیوہ کا، ان سب کا حق مار کے تو مدرسے کے نام سے لے آیا، یہاں یتیم پڑھ رہے اور بیوہ کے بچے پڑھ رہے ہیں، خبیث خبیث اخبث الخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کب تک جیے گا؟ مر گئے، مر جاؤ گے، یہ تیری یہ ناکارہ اولاد تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو توبہ کر لے، مسجد کو اپنے ہی پاس رکھ، تو ہی بنا رہے صدر اور سیکریٹری، لیکن کام اسلام کا کروا، مت بلا ہارون کو، چولہے میں ڈال دے اس کو۔ اگر تو مسجد میں قرآن کی اور اسلام کی بات کرے گا، اللہ حاکم ہے، انسان خلیفہ ہے، دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی چلے گی، بندے کی نہیں۔ وہ بندہ فرعون کی شکل میں ہو، نمرود کی شکل میں ہو، اس کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے گا، میں اللہ والا ہوں، جو کچھ سہنا ہے سہ لوں گا، اللہ مجھ کو پاور دے دے گا تو پھر مجھے جو کچھ کرنا ہے میں کروں گا اللہ کے حکم سے۔ بولو نا یہ بات، کیسے بد نصیب ہو رہے تمہیں، قسم ہی کھا لیے لگتا ہے۔ میں عوام کو بھی بول رہا ہوں اس وقت، جو عوام کو دین بتانے کا ذمہ لے چکے ہیں، دین بتانے کا، شریعت سمجھانے کا، حدیث اور قرآن سمجھانے کا جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اپنی مسجدوں میں ان سے بول رہا ہوں، علماء سے اور متولیوں سے اور ممبران سے، تم نے قسم کھا لیے گا کہ جب بھی بولیں گے تو اسلام کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، اور جب بھی بولیں گے عمل کریں گے تو اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو بندہ مومن، بندہ حق کہاں سے برداشت کرے گا؟ پھر کہاں سے کرے گا برداشت؟ بھاڑے کا ٹٹو، 8-10 ہزار روپے تیرے کو تنخواہ مل رہی ہے، تیرے سارے ذمہ دار، سارے گھوڑے ان کے اندر، ذرا بولنا ذرا ان کو ڈائریکٹ چھٹی کر دیں گے تیری۔ ذرا ایک آدھ بار افغانستان، عراق میں جو کچھ چل رہا ہے وہ حالات بیان کر دے، اور اتنا تو بول دے قرآن کے مطابق الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ نماز کے اندر بھی خاموش مت رہنا آپ۔ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو نماز کے اندر بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے کہ نماز کے اندر بھی بولنا ہاں بلا، کیوں نہیں، ہاں وانا، اور میں اس بات پر شاہد ہوں کہ اللہ ہی ہے حاکموں کا حاکم۔ حاکموں کا حاکم مطلب چیف آف دا ایڈمنسٹریٹرز، اللہ ہی کی چلے گی، یہ مطلب ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ فرعون کی نہیں چلے گی، کافروں کی نہیں چلے گی، انسان کی نہیں چلے گی، انسان کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نہیں چلائی، وہ محمد بن عبداللہ ہے، ہم ان کو رسول اللہ کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ بھی کہا ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے، وہی سے کہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ انسان قانون نہیں بنائے گا، انسان سنویدھان نہیں بنائے گا، نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے انسان کو یہ حق نہیں دیا ہے، یہ بتانے آئے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک انبیاء علیہ السلام، اور اسی بنیاد پر ان کو آگ میں ڈالا گیا، چیر ڈالا گیا، پتھر مارے گئے، سب کچھ ستم سہ لیا انہوں نے، لیکن اپنی دعوت دین سے باز نہیں آئے۔ بولو
سمجھوتا نہیں کیا موسیٰ نے فرعون سے ڈر کر، حالت اضطرار ہے، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، مجبوری کی حالت میں کنڈیشنز ہوتی بھائی جان کچھ ہے، وہاں ایک سے کنڈیشن نہیں تھی، یہاں کروڑوں مسلمان صدیاں ہو گئی غلامی کرتے کرتے اس حد تک چلے گئے غلامی میں کہ اگر کوئی خلافت کی بات کر رہا ہے آزادی کی تو اچھی نہیں لگ رہی ہے، تاکہ آزمائش میں ڈال رہے بابا، ارے ہندو مسلم رائٹ کروا لو، ارے تو پھر یہ اسلام کا پیغام تم کیسے دو گے غیر مسلم کو، یہ ایس پی کلیکٹر کو، یہ آئی جی ڈی آئی جی کو، یہ پردھان اور مکھیہ منتری کو، یہ صدر جمہوریہ کو جہنم سے کیسے بچاؤ گے؟ تو بھوپال کے مولوی اور دلی کے مولوی کیسے بچاؤ گے؟ تو جب تک تم مسلمان نہیں بن جاؤ گے دنیا مسلمان نہیں بنے گی، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ تم سیکولر مسلمان ہو، جمہوری مسلمان ہو، تم جمہوری مسلمان ہو تو سنو آپ، شریعت کی اصطلاح میں سیکولر مسلمان کو اور جمہوری مسلمان کو کافر اور مرتد کہتے ہیں، کافر اور مرتد۔ کروڑوں مسلمان یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، صرف نام جپ لینا، عبداللہ عبدالرحمن رکھ لینا، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا، رمضان کے ٹوٹے پھوٹے روزے رکھ لینا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تم اپنے عمل سے گھر کے اندر، دکان کے اندر، سیاست میں قرآن کا اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، دھجیاں اڑا رہے تم قرآن کی اور شریعت کی اپنے عمل سے، اور پھر مسلمان کہتے ہو، باپ رے یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، افغان ہے حامد کرزئی، امریکہ کا پٹو، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، مسلمان بھی ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان محمد رسول اللہ بن کر رہے مسلم، ابراہیم علیہ السلام بن کر رہے مسلم، نمرود سے پنگا ڈال دیا آگ میں تو تیر آزما لینا میں جگر آزما، مسلم بن کر رہے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، مسلم بن کر رہے ائمہ اربعہ، مسلم بن کے رہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا نام لینے والا، اگر اولیاء کی تم کو ہوا بھی لگ جائے نا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ کس ولی کی بات کرتے ہو؟ میں اس کی سوانح عمری بیان کرتا ہوں، مولانا ابو الحسن علی ندوی، ندوۃ العلماء کے چیف لکھنؤ، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ دعوت و عزیمت نام سے کلیئر ہے، دعوت و عزیمت کہ اسلام کے سلسلے میں ان اولیاء اللہ نے، پرانی شخصیتوں نے کیا رول ادا کیا۔ پڑھیے قادر جیلانی کو، ہماری موجودگی میں تم ایک خبیث عورت کو شریف عورت نہیں کہہ سکتے، شریف عورت، اور شریف عورت کو خبیث عورت نہیں کہہ سکتے۔ ہم پردہ اٹھا کر رہیں گے جی، تو کیا چل رہا ہے؟ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے جی، ادھر ان کا پیچھا کر کے بریلویوں کا، وہابیوں کا بریلویوں کا ان کے لچھن بیان کر کے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہم۔ کیوں کہ شیطان نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ جب کبھی تم بیٹھنا تو اپنا قیمتی وقت ان کے تبصرے میں ضائع کر دینا، اس لیے آپس میں خوب اختلاف کرنا، تو میں کرتے رہنا، جب دنیا داری کی بات آئے تو سب ایک ہو جانا، شادی میں اور غمی میں، ہے نا، شادی میں اور غمی میں اور سیاست میں، ٹھیک ہے، سیاست میں ہرمش اگر مر جائے تو پھر سب کو جانا بھاگان، اور رونا بھی ہے،
باپ رے. اور ڈاکٹر اسرار احمد مر گئے, اللہ ان کو جوار رحمت نصیب فرمائے, ہے نا. تو وہ سنی تھے, ان کی نماز جنازہ چھوٹی مسجد میں نہیں ہوئی, وہ سنی تھے, اہل حدیث. لیکن ہر وقت مر گیا تو سب گئے, سنی وہابی شیعہ ہے. تو میں بہرحال پھر ادھر نہیں آنا چاہتا. یہ الجھانے کے لیے ہی, تمہاری زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہی ابلیس نے یہ مسلک بنائے, فرقے بنائے کہ بیٹا آپس میں لڑتے رہنا مرتے دم تک, ادھر پلٹ کر بھی مت دیکھنا کانسٹیٹیوشن کی طرف. حکم میرا چلے گا, میں ابلیس ہوں. جب بات آئے گی سیاست کی اور الیکشن کی اور ووٹ کی, تو تم کروڑوں ہندی مسلمانوں ووٹ دے دینا. میں نے مدرسے میں جو علماء لاکھوں تیار کیے ہیں وہ تم کو بتائیں گے کہ مجبوری کی حالت ہے, ووٹ دے سکتے ہیں, ووٹ دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. بڑی خاموش زبان میں تائید کریں گے, اور ممبر پہ بھی بولنے سے کترائیں گے. جیسا اپن بول رہے تھے الیکشن کے بعد کہ ہارون اگر غلط بول رہا ہے تو ممبر پہ بولو, ہارون اگر صحیح بول رہا ہے تو ممبر پہ بولو, کچھ تو بولو. نہیں بولنے کے, سیاست پہ نہیں بولنے کے بھیا, یہ پبلک جوتے مارے گی. کمیٹی میں ہے کتنے 2-4-10, ان کو بھی مارے گی. کیوں رے سیاست کیوں کے لیے آئے تمہیں؟ ایک صاحب نے مہتر بنانے کے لیے نگر پالیکا کا اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. مہتر مینس پارشد. اب وہ قاضی وارڈ میں آ گئے اور قرآن حدیث کا حوالہ دینے لگے. تو وہاں کے لڑکوں نے کہا بھائی جان ووٹ مانگنے آئے, ووٹ مانگو, یہ قرآن حدیث کو رہنے دو. پر سمجھ رہے ہو, یہ دین شریعت اور قرآن کو رہنے دو. ووٹ مانگنے آئے اپنے لونڈے کے لیے مانگو. اتنا شعور ہے قوم کے اندر نا. ارے یار جانتا ہوں سوا میں دانت و زہر, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ قوم جو ہے نا بڑی سیاڑی ہے یہ قوم. اس نے کہا کہ پوری قوم ہی تو سودی کاروبار کر رہی ہے. عیدگاہ مسجد میں کسی وقت شبیر آیا تھا امام, اس نے کہا پوری قوم ہی تو لت پت ہے گناہوں میں, سودی کاروبار کر رہی ہے. سود کو حلال قرار دے دیا, اس نے سود کو حلال قرار دے دیا. اس قوم نے نکار دیا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تماچا مارا بس اسٹینڈ میں انہوں نے. غالباً علی پہلوان, میں نے سنا, میں نے کہا خدا کی قسم اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں حق اور باطل کو اتنا سیریس لینے والے قرآن کو, حرام زادے, اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو رسول کے ممبر پر اس کو حلال قرار دے گا. گاڑوں گا تیرے کو. کتنے تیرے حامی ہیں, کتنے تیرے مددگار ہیں, مجھے اکیلے کر لے آنا چاہتا. مر گئے یار. جو بادہ کشت پرانے اٹھتے جاتے ہیں. اب یہ دوغلے اور منافق رہ گئے ہیں کہ ممبروں پر کوئی کچھ بھی بول دے, کوئی بھی بول دے, پوچھ نہیں سکتے آپ کھڑے ہو کر, بول نہیں سکتے ہمارا مولانا, ہمارا امام, ہمارا مولانا. تو پھر سنو, تمہارے مولانا ہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. المرء مع من احبہ, کہ جو جس کے ساتھ رہے گا, جو جس کی تائید میں جیے گا مرے گا, حشر میں بھی وہ اسی کے ساتھ رہے گا جو ہارون عمری کے ساتھ ہے دنیا میں. اگر ہارون عمری جہنم میں جائے گا, سن لینا بھائی جان, آپ بھی جاؤ گے جہنم. اللہ ہم کو اور آپ کو جدا نہیں کرے گا. میں دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا کہ میں جنت کی, تم جنت میں جاؤ گے, میرے اعمال سے نہیں ہے. میں جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں,
کوشش کر رہا ہوں، ٹوٹی پھوٹی کوشش میں پورا مسلمان نہیں ہوں، بننے کی کوشش کر رہا ہوں، بس اتنی گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ میں جتنا بن گیا ہوں اتنا آپ بن جاؤ، اس سے زیادہ بننے کی میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو میرے ساتھ ہے یہاں دنیا میں، انشاءاللہ العزیز آخرت میں وہ وہاں رہے گا۔ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے مکہ مدینہ میں، وہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے جنت میں۔ کلیئر بول سکتا ہوں میں یہ بات، تو جنت کی مقاموں میں، اونچے مقاموں میں رہیں گے، کیونکہ اللہ نے تو جنت کی بشارت ہی دے دی نا ان کو دنیا میں۔ کون تھے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر، تلوار ہاتھ میں لے کر باطل کا بال پکڑ کر سر کاٹنے والے تھے وہ۔ تب اسلام غالب ہوا تھا، دنیا میں کبھی بھی پاور طاقت کے بغیر حاصل نہیں، حکومت قائم نہیں ہوئی، واردات سے جنگیں کرنی پڑی ہیں، سر کاٹنے پڑے ہیں، کٹانے پڑے ہیں۔ آپ اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام کی حکومت میٹھا میٹھا حق کے ساتھ، کڑوا کڑوا تھوتوں کے ساتھ، یہ عقل کے خلاف تو ہے ہی، سنت کے خلاف ہے، نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ تم ہم کو بولنے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو اس طرح کر کے بندگان خدا کو بہکاؤ گے، گمراہ کرو گے؟ صرف دین کو نماز روزہ تک محدود کر دو گے؟ نہ نماز تھی نہ روزہ تھا، نہ زکات تھی نہ حج تھا۔ مکہ میں جس فارمیلٹی کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ نماز مکہ میں نہیں تھی۔ یوں تو نماز ہمیشہ رہی اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو ادا کرتے رہے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا اسلامی تاریخ میں جہاں نماز نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کی قربت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن جو 5 وقت کی نماز بجماعت ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو 12ویں سال، مکہ کے 12ویں سال ہجرت کے موقع پر، معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ تو کون سی نماز بتا رہے تو فرض نماز نہیں پڑھتے، تراویح پڑھا رہا، وتر پڑھا رہا، باپ رے بڑے سنت کا خیال رکھتے۔ کون کہتا ہے کہ یہ وتر 3 بجے جو ہوگی سنت ہے؟ بار بار بول رہا ہوں، کون کہتا ہے 30 دن کی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے؟ کون کہتا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیے سیرت، کوئی مائی کا لال اگر ثابت کر دے گا نا، میں اپنا نام دہا جاؤں گا۔ میرا سونا 24 کیرٹ کا ہے، مائی کا لال جس بھٹی میں چاہے کس کے دیکھ لے، تپا کے دیکھ لے۔ اللہ نے ایسی چیز دے دی ہے قرآن کریم اور حدیث پاک، سیرت النبی۔ میرے پیٹھ پیچھے چغلی کھاتے ہیں، تو کیا بتائے گا ویسا تھوڑی ہے، شب قدر اس لیے تھوڑی آئی ہے، ایسا ویسا، وہ مودودی نے یہ غلطی کی ہے، تو اسرار ایسا ہے، تو ملا عمر ویسا ہے۔ ابو بکر نے دعویٰ کر دی صاحب بغدادی کا، بیچارہ بڑا بھولا بن کے مداحی کا بندر بول رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، کوئی خلافت کے نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے۔ اس طرح گویا وہ متولی کو سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں، ہم تمہارے سنم ہے نا، ہم کو نکالنا ہے ڈیوٹی سے آپ۔ تو اس طرح ایک ایک پتھر مار رہا ہے۔ ملا عمر بھی نہیں صاحب صحیح، ابو بکر بھی صحیح نہیں، وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں صاحب، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی۔ اگر تم نماز پڑھنے لگو گے اور زکات دے دو گے، وعد اللہ الذین لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو خلافت دے دے گا، خلافت دے دے گا۔ خدا کی قسم، پورے انڈیا کے 40 کروڑ مسلمان نمازی بن جائیں 5 وقتہ ان انڈیا میں خلافت نافذ آپ ہی بول رہے ہو۔ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، حق اور باطل کی کشمکش میں جینا پڑے گا آپ کو، اسلام اور کفر کی جنگ لڑنا پڑے گا۔ یہ سنت ہے رسول اللہ کی مکہ اور مدینہ کی خلفائے راشدین کی مجتہد اور مجاہدین اسلام کی۔ تب
تب اسلامی قانون نافذ ہوا. جب شراب حرام ہوئی، شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے گئے. جب فحاشی، عریانیت، بےہودگی اور بدتمیزی کا جنازہ نکلا، تب زنا حرام ہوا، نکاح آسان ہوا. اس کے باوجود بھی کسی نے زنا کیا تو گاڑ دیا، پاور ہاتھ میں رکھ کر گاڑ دیا، دردناک موت مارا منظر کو دکھاتے ہوئے. اور کسی نے اگر پاک باز عورت پہ تہمت لگائی تو کہا ثبوت لا 80 کوڑے ماروں گا. اور کوڑے کیسے؟ قرآن نے کہا کہ ذرا بھی رافت نہ کا جذبہ نہ آئے، نرمی کا کہ ایسا کر دو، فارمیلٹی پوری کر دو، کھال کھینچ لو. وہ کوڑے اگر کوئی ہاتھی پر مار دے تو ہاتھی بھی چنگھاڑ اٹھے. ایسے کوڑے مارو حرام زادے پر کہ ایک طرف اللہ نے تازہ گوشت رکھا ہے، بالکل تازہ گوشت کہ آپ جب چاہو خرید کے کھا لو مارکیٹ سے لا کر. یہ خبیث اس تازہ گوشت کو چھوڑ کر وہ مرے ہوئے سڑے کتے کی طرف جا رہا ہے. وہ زنا کرنے کی مثال یہ ہے کہ سڑان جس پہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، حرام گوشت کھا رہا ہے. سڑا کیا مزاج ہے تیرا، جبکہ اللہ نے تیرے لیے مہیا کر دیا تازہ گوشت، ہرن کا، چیتل کا، بکرے کا، اونٹ کا، گائے کا تازہ گوشت خرید کے کھا لیتا. مثال سمجھ میں آ رہی نا آپ کو کہ تو بالغ ہو گیا، عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، تیری فطرت ہے یہ، مرتے دم تک. تو رسول اللہ نے فرمایا نکاح کر لے. ایک نکاح سے بات نہیں کرتی بنتی، دوسرا نکاح کر لے. تیرے ساتھ جس کو رہنا ہوگا رہے گا، نہیں رہنا ہوگا نہیں رہے گا. مجھے اپنی عذاب قبر سے بچنا ہے، میں لوگوں کا لحاظ نہیں کرنے کا، میں مسلمان ہوں. ایک گھر والی اور 17 باہر والی ہے، مجھے ضرورت ہے دوسرے کی، میں کروں گا. پہلی بھی رہتی ہے تو رہ، نہ رہتی تو جا مائے جا، حقوق کو ادا کروں گا جہاں بھی رہے گی، ٹھیک ہے. لیکن پریشر میں نہیں آؤں گا. تازہ نکاح کرو، زنا مت کرو. تو سزا ملے گی اگر اس کے باوجود بھی تو کہ نہیں ادھر پابندیاں ہیں، کون لائے بھیا، کون ذمہ داریاں اٹھائے نانو نفقے کی ہے. بس ایسے ہی شہوت رانی کرتے چلو، اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہے صاحب، مگر یہ خلاف. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شریعت رحمت انسان کے لیے، کمزور کے لیے. اور یہاں شریعت کا نام لے کے جو اصل شریعت ہے کہ قرآن کا قانون نافذ ہو، اس کے لیے آپ کو پاور ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. کوئی پاگل بھی یہ تسلیم نہیں کرنے کا، پاگل کم علم تسلیم نہیں کرے گا کہ قانون بغیر طاقت کے نافذ ہو جاتا ہے. قانون کو نافذ کرنے کے لیے، قانون کو فالو کرنے کے لیے، کروانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت. ایک طرف تھانہ ہوتا ہے تو دوسری طرف کچہری ہوتی ہے. وہ اگر سمن جاری کر دیتا ہے تو پکڑ کر پولیس لے جاتی ہے. اگر یہ طاقت اور پاور نہ ہو، تھانہ نہ ہو، ادھر صرف عدالت ہو، وہ سمن جاری کر دے کہ ہارون کو گرفتار کر کے لائیے، کون گرفتار کر کے لے جائے گا؟ اتنے جوتے ماروں گا اگر پکڑا میرے کو تو وہ جا کے بولے گا عدالت سے صاحب وہ آئے نہیں رہا، صاحب وہ آئے نہیں رہا، کافی ہے اتنا. اچھا نہیں آ رہا تو رہنے دے، اللہ اس کو دیکھے گا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے صبر کر لیا، تو بھی صبر کر. اور وہ نہیں آ رہا ہے نا، مت آنے دے، اللہ دیکھے گا اس کو، اللہ دیکھے گا. اور میرے بھائیوں اور میری ماں، کون تقریر کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ جج ڈی جے تقریر کر رہا ہے کہ دیکھو اپن ابھی پاور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپن صرف حکم جاری کر سکتے ہیں کہ اس نے غلط کیا پکڑ کے لے جاؤ. اب وہ نہیں آ رہا، دادا ہے وہ بہو بنی، چھوڑ جانے دو.
تو اسی کا مطلب ہے قانون چھ معنی دارت. قوت نافذہ یعنی نافذ اور جاری کرنے والی طاقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قانون کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی نہیں رکھتا. قرآن قانون کی کتاب ہے. طاقت میرے پاس نہیں ہے. پچھلے 20 سالوں سے میں ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، مسلمانوں ایسے رہو، مسلمان بن کے رہو. تم وہاں بھی سنی بن گئے ہو، ساری بدعمالیاں بیڈ کیریکٹر تمہارے پاس ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قبر میں جانا ہے. یہ نصیحت ہو گئی ہے تمہیں نا. سب اچھی باتیں ہیں، سب اچھی باتیں مولانا صاحب، آپ کچھ بھی غلط نہیں بولتے، مگر ہم نہیں سدھریں گے مولانا صاحب. اسی کا مطلب ہے کہ لاتوں کے دیو، لاتوں کے دیو باتوں سے نہیں مانتے. یہ مطلب ہے. قانون کو نافذ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس مدینہ میں طاقت تھی. ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے باقاعدہ طاقت رکھی اپنے پاس. طاقت کے زور پر جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ عوام کا مزاج دیکھیے آپ. رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی، اسلام سے پھرنے لگے. ارے کہا وہ آیا گیا ہو گیان دے کے، اب کیا ضرورت ہے بھیا، مہربانی کرو ریوانٹ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے درہ چمکایا، گاڑ دوں گا تم کو میں. کیونکہ اسلام سے پھرنے کی سزا یعنی ارتداد، مرتد ہونے کی سزا موت ہے. وہاں موقع نہیں دیا جائے گا. جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر کرے، جینے کا حق نہیں دیتا اس کو قرآن. حضرت ابو بکر نے کہا فتنہ ارتداد بہت مشہور ہے حدیث میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لے کے نکل گئے اس فتنے کو کچلنے کے لیے. جس نے بھی سر اٹھایا کاٹ ڈالا اس کو. جنگیں ہوئی بڑی، کتنے صحابہ اور اس موقع پر کتنے حفاظ جن کے سینے میں یہ قرآن تھا، صحابہ حفاظ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے. صاحب بڑی جنگیں لڑی، آخر فتح ملی ابو بکر کو. یہ فتنہ ارتداد، اسلام سے پھرنے والا فتنہ دبا. فتنے کو طاقت سے دبایا جاتا ہے، تقریر سے اور واضح نصیحت سے نہیں صاحب. جس کے اندر شیطنت آ گئی ہو تو شیطان یہ دعوت نصیحت سے نہیں مانتا، وہ چمکتا ہے اس سے. کوئی ڈنڈا لے کے اگر باہر کھڑا ہے، پگلا کیوں نہ ہو، ڈرتے لوگ اس سے، تھوڑا دور سے جاتے چمکا جاتے ہیں نا. مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ ہے قانون کی کتاب. اس کو نافذ کرنے کی طاقت چاہیے. میرے بھائیو، اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ شروعات میں نے کی تھی کہ یہ رات ایسی ہی جاگنے کی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جاگو دیگ بناؤ. اب جاگو تو کچھ نہ کچھ تو کرو. بھوکوں کو کھلانا، سحری کروانا، افطار کروانا بڑی نیکی ہے. یہ سنتے رہتے ہیں ہم. یہ بیچاری عوام جتنا مولوی بتاتا ہے اس کو دین سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرتی، برابر عمل کرتی. صاحب مولوی کی بات ہے، مولوی نے بتایا کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا نفل ہے. یہ بھی نیکی ہے جناب. شب قدر میں جاگنا، تو کب سے جاگ رہے ہیں؟ یہ جب سے ہارون جاگ رہا ہے. جب سے ہارون جاگ رہا ہے تو ان کو جھک مار کے جاگنا پڑ رہا ہے. ورنہ میں بریلویوں کی مسجد کی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو بیچارے ماڈرن مسلمان ہیں، وہ ہے نا، لیٹسٹ ہندو. ماڈرن مسلمان مینس یہ سب کیا پینسل اور کاپی لے کے آیا کریں آپ یہاں درس میں.
تو کچھ ایسے الفاظ کے معنی اور کچھ ایسے محاورے، یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے، میں بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیا کر لیں کہ ماڈرن مسلمان مینس لیٹسٹ ہندو، یعنی مسلمان نہیں۔ مسلمان میں کہاں اولڈ اور ماڈرن بھیا؟ مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے، کیا نیا اور پرانا؟ تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو سیاڑے تبلیغی جماعت، اہل حدیث، یہ بیچارے مشرک نہیں ہیں، قبروں پہ نہیں جاتے یہ بیچارے، بس ہوگا مسلمان، مسجدوں میں اندھیرا رہتا تھا۔ جب میں نے بھائیوں کی خواہش پر یہاں بیٹھا اور قرآن سمجھانے کی بات کی کہ دیکھو اللہ نے یہ 5 راتیں اس لیے ہم کو عطا فرمائی ہیں کہ اس میں جاگ کر آپ ذرا جائزہ لو اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنے دین کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا بننا چاہیے، ہم کیا بن گئے، ایسا کیوں ہوا، کہاں سے آیا یہ سیلاب، کہاں سے آیا، یہاں سیلاب منڈلا کی نرمدا ندی میں پور کہاں سے آ گیا، معلوم کریں۔ اچھا ہم نے کہا وہ ادھر امر کنٹک کی طرف بہت بارش ہوئی تھی، ہے نا، اس لیے منڈلا میں تو بارش ہوئی نہیں، منڈلا میں تو بارش ہوئی نہیں، یہ پل کراس کیسے کر گیا، تو معلوم ہوا کہ وہ اونچے ایریے میں جہاں سے نکلی ہے وہ وہاں سے آیا فساد، پور، تو باڑھ یہاں آ گئی۔ ہم کو یہ ماڈرن مسلمان کس نے بنا دیا، یہ بتانے بیٹھا میں، اپنی طرف سے نہیں، گیانی بن کر، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ الفاظ حدیث کے کہ جو قیام اللیل کرے گا، قیام اللیل یعنی راتوں کو کھڑا رہے گا، قیام اللیل کا مطلب بالکل وہابی سنی اور تبلیغی مولوی نے کہا دیکھو نفلیں مراد ہیں، اس سے نفلیں پڑھو، نفلیں پڑھو، نفلیں پڑھو، نفلیں پڑھو، نفلیں پڑھو۔ جس مسجد میں بھی، جس اسٹیج میں بھی بات ہو رہی ہے، قرآن کی دلیل اور حدیث کی دلیل برابر دی جا رہی صاحب۔ اب جب ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ موقع دو، ایک پہلو آپ نے بتا دیا، ایک پہلو کو چھپا کے، تو ہم دوسرا پہلو اجاگر کریں گے کہ جب رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نمازیں پڑھتے تھے قیام اللیل کے نام سے، تو قرآن کو ویسا ہی سمجھتے تھے اور سمجھتے جاتے تھے جیسا میری تقریر کو اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں اردو میں۔ روح کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کی زبان عربی تھی جیسے زبان ہماری اردو ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن عربی میں آ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا قریش کی زبان میں، اہل مکہ کے بیچ میں، مدینہ کے بیچ، وہ نماز میں اگر سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں اگر سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں اگر یاسین پڑھ رہے ہیں، تو باقاعدہ سمجھ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود کیا ہے، اس دین کا، اس کتاب کا ریویژن، اس کتاب کا فہم، کہ یہ ہماری نظر میں رہے، ہمارے دماغ میں رہے۔ آج آپ نے قرآن سن لیا تراویح میں پورا، خدا کی قسم نہ پڑھنے والا سمجھ پایا، حافظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حافظ اگر عالم بھی ہے تو نہ اس نے سمجھ پایا، اور بیچاری جاہل عوام کی تو بات ہی نہیں کر سکتے اپن۔ اب جس طرح بھی اس نے سن لی اور تراویح میں حاضر ہو گئی بیچاری، کیونکہ لد گئی نا یار نماز، اب متولی صدر ممبر بن گئے، پڑھنا ہی پڑے گا نماز، نہیں تو لوگ بولیں گے کہ سالہ صدر نماز نہیں پڑھتا۔ اور کچھ تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں ممبر اور صدر
کہ میں صدر اور ممبر بننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. ارے اتنے سے بولیں گے نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھنا, ہم یہ نہیں پڑھتے بس, لیکن متولی ہمارے حکم سے ملا آئے گا اور ہمارے حکم سے جائے گا, اتنے ڈھیل ہوتے ہیں. ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب کچی لیتا ہے, مسجد کا متولی ہے, ایک گاؤں کا حوالہ دیا, تو میں نے کہا کوئی دقت نہیں ہے نا, کوئی دقت نہیں ہے اس میں, کچی چھوٹا گناہ ہے, سود بڑا گناہ ہے. تو سودی کاروبار کون کر رہے ہیں؟ یہ بیچارے بڑے متقی پرہیزگار لوگ بیچارے, ہے نا, وہ کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت میں سود سے کم تر گناہ ہے شراب کا, وہ اس کی ذات تک ہے بس, اس کے اخلاق تک ہے بس. لیکن جو سودی کاروبار کر رہا ہے اس کا گناہ اور اس کے اثرات سماج پر پھیلے ہوئے. بڑا گناہ ہے سود اور شراب, یہ چھوٹے گناہ ہیں, اس سے بڑا گناہ ہے, کہیں بڑا گناہ ہے سود. تو میں نے کہا اچھے متولی, صدر, ممبران, ذمہ داران, ایمان و یقین کی بات کرنے والے, کوئی کام فائننس کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. تو وہ چھوڑی میں نے کہا پیتا ہوگا. تو بہرحال نماز, اب آپ نماز میں سورہ بقرہ پڑھیں یا سورہ نعت, ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس طرح کی نماز آپ 100 پڑھیں یا 1000 پڑھیں, آپ کو حاصل کیا ہے؟ حدیث کے مطابق قیام اللیل تو ہو گیا, قیام رات میں کھڑے رہیں, لیکن آگے کے الفاظ ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ. جب آپ نے نماز کے اندر قرآن پڑھا اور نہیں سمجھا تو کہاں کا جائزہ لیا پھر آپ نے اپنا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, قرآن کون سی زندگی دینا چاہتا ہے, ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آیا. نہ تراویح پڑھنے والے کو نہ تراویح پڑھانے والے کو. ابھی اگلی شب میں قرآن ختم ہو جائے گا, انا للہ پڑھیے, انا للہ پڑھیے. حرام خوروں سے پیسہ لے کے باقاعدہ اس حافظ قرآن کو دے دیا جائے گا. وہاں مسئلہ شریعت کا چھیڑا نہیں جائے گا. 1 انچ پر میں چھیڑا جاتا ہے داڑھی ٹکنا, داڑھی اور ٹکنے پہ شریعت آ جاتی ہے. وہاں مسئلہ نہیں چھیڑا جائے گا کہ یہ بے پردہ عورت کی کمائی ہے, اس کی گاڑی فائننس ہے, اس کی دکان فائننس ہے, یہ جھوٹ بول کر کم تول کے کماتا ہے, یہ شریعت کا مذاق اڑا کے کما رہا ہے. ابھی آپ مارکیٹ سے گزر جائیے, شریعت میں پتلے بنانا, بت بنانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جا کے دیکھ لیجیے آپ, پٹھانوں کی دکانیں ہیں صاحب, یہ درگا چوک بولتے ہیں, درگا چوک, یہاں سے آپ چل کے دیکھ لیجیے, بچے سے لے کے جوان تک ایک سے ایک اسٹیچو, ڈھلے ہوئے اسٹیچو, ڈینجرس اسٹیچو, کہ کپڑے چینج کرنے والے کو ہی مزہ زیادہ ہوگا, ایسے اسٹیچو. سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ تو سیوی سے ہمارا تعلق, اونٹ کاٹنا سنت ہے, اور سرے عام شریعت کا مذاق. تصویر بلا ضرورت تصویر کھینچنا حرام. مورتی بنانا یعنی پتلے بنانا, اب وہ مٹی کے ہوں, مٹی کے یا پھر روئی کے ہوں یا بیکار کپڑے کے. جس طرح ہماری ماں بہنیں جا کے گڑیا خرید کے لا رہی نا, گڑیا بچوں کا کھلونا کھیل لیتی ہے, اچھے سے کھیلتی ہے, وقت مل جاتا ہے کام کرنے کا, اچھے سے کھیل لیتی ہے, معلوم ہی نہیں ہے. اور نہ اس کو مولوی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے حرام قرار دیا اسٹیچو کو بنانا, پتلے بنانا, مورتی بنانا, بت بنانا. یہ سب وہی تو ہے. یہ گڑیا کیا ہے, گڑیا کیا ہے, گڑیا کس نے کہتی ہے؟ گڑیا کھیلتے کھیلو نہ ہو گیا, بت ہے وہ, پتلا ہے وہ,
مٹی سے بناؤ یا پھر بھوسا بھر کے بناؤ گणپتی بپا، روئی بنا کے. تو یہ تمیز حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، بالکل نہیں. اور اس میں تبصرہ بھی نہیں. جو کچھ سماج میں دیکھ رہے ہیں گمراہی، اس کا تبصرہ اگر ممبر رسول پر ہو جائے تو قوم ٹھٹک جائے کہ ہمیں ہمارے مولانا صاحب نے ایسا کہا. اس سے کوئی مطلب ہی نہیں. مولانا صاحب دماغ میں لے کر آتے ہیں مسلک کو، فرقے کو اور چندے کو، اور 1 گھنٹے میں راؤنڈ لے کے وہ بات کر لیتے ہیں اپنی. مسلک اپنا ہی مسلک، فرقہ اپنا ہی فرقہ بھیا، اور آخر میں بھائی جان چندہ دے دینا. چندے کے بغیر تو کوئی کام ہوگا نہیں. اس پر ان کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا. یہ اس ایسے خطبوں پہ صدیاں گزر گئی، صدیاں راؤنڈ لے کے. دماغ میں جو چل رہا ہے میں بھی یہاں کچھ دماغ میں لے کر بیٹھا ہوں، اور جتنی باتیں کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ میرے دماغ کا عکس ہے، وہ دماغ کا عکس ہے. یہ خطیب کی شان ہوتی ہے مقرر کی، کہ پہلے وہ اپنا مائنڈ بناتا ہے اور پھر اس کو ثابت کرتا ہے لوگوں میں تقریر الفاظ کے ذریعے. تو وہ پہلے طریقے سے پورے دماغ میں لے کے آئے مسلک فرقہ چندہ، مسلک فرقہ چندہ، مسلک فرقہ چندہ. میرا مدرسہ میری مسجد ذریعہ، میرا مدرسہ میری مسجد ذریعہ. مسلک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، مسلک کو پھیلانے کا ذریعہ مسجد، مسلک کو پڑھنے کا ذریعہ مدرسہ. تو میرا مدرسہ میری مسجد، میرا مدرسہ میری مسجد، یعنی میرا مسلک میرا فرقہ، میرا مسلک میرا فرقہ. اس کے لیے چندے کی ضرورت ہے، چندہ تو دینا ہی پڑے گا. اس کے لیے وہ پورے قرآن اور حدیث کا نام لے کے، پورے قرآن حدیث کا نام لے کے آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے. اپنی ماں کی طرف سے کتنا دینا ہے تجھ کو؟ ماں سے پیار نہیں ہے؟ ماں سے پیار نہیں؟ آپ کیا ابا مرحوم ہیں؟ آپ کو پالے پوسے اتنا سب کچھ کر کے گئے، کیا آپ 1 کے 70 نہیں لے سکتے ابا کے نام سے؟ اگر آپ اس وقت ابا کے نام سے 100 دو گے تو 7,000 آپ کو مل جائیں گے، ہے نا؟ ایسا بھڑکاتا ہے وہ ملا راؤنڈ لے کے. اب بیچاری یہ عوام، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ چکر میں آتے رہتی ہے. میں نے 21ویں شب یا 23ویں شب کو کہا تھا کہ میں حیران ہوں، ٹرالی بھر ریت 3ری منزل پہ چڑھا رہا ہے. وہ 1 تسلا ریت چڑھانے کے لیے 90 سیڑھی اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا ہے. 45 چڑھ رہا ہے، 45 اتر رہا ہے 1 تسلا ریت کے لیے. اور اس کا ٹھیکہ ہے 700-800 روپے کا. ٹرالی بھر ریت چڑھانا ہے تو اس کو کتنے تسلے ہوں گے؟ ذرا باتوں کو سیریس لیجیے، خدا کی قسم. باپ رے، اس کے پیر، اس کا گھٹنا، اس کی صحت، آج جوان ہے، وہ آج بیچارہ کما رہا ہے، کچھ بچائے گا، اپنی ضروریات سے بچائے گا اگر سمجھدار ہے تو. کل اس کے کام آئے گا. عزت کی موت مرے گا وہ، عزت کی بیماری سہے گا وہ، چندہ کرنا نہیں پڑے گا وہ. ادھر اس نے 400 700 میں 2-3 سال، کتنے ہاتھ آئے اس کے؟ 300-400. ٹھیک، لے کے گیا مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، تراویح پڑھنے آ گیا صاحب. وہ ہے یا شب قدر میں شکار ہو گیا ملا کا. اس نے چڑھایا بڑھایا، گھر سے نکال کے اس نے 200 روپے دے دیا. کوئی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. پبلک جب 100 دیتی ہے تو وہ 1000 ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں. اس طرح اس غریب سے اس نے 100-200 روپے چھین لیا. قرآن کہتا رہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. یہاں دوسری بات ہے یہاں پر کہ لوگوں کے مال اس طرح ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ. تم ان کو الو بنا رہے ہو، وہ بیچارے جاہل ہیں، جذباتی ہیں، وہ اپنی محنت کا پیسہ تم کو دے رہے ہیں، مگر تمہارے لیے حرام ہے مولوی.
خدا کی قسم میں نے کہا اس کا پیسہ اگر کوئی چھین لے، دل کہتا ہے اور شریعت دل کے مطابق یا عقل کے مطابق اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے. ایک ٹرالی چڑھا کر اوپر گیا ہے، وہ راستے میں کوئی چھین لے یا اس کے گھر کی کوئی چوری کر لے، پکڑا جائے تو شریعت تو کہتی ہے جو عقل کے مطابق اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے. اور وہ سماج میں گھومے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے کہ میں چور ہوں، میں چور ہوں، میں نے یہ حرکت کی ہے، یہ دیکھو میں ڈوٹا ہوں، ڈوٹا میں دیکھو میرا پنجہ نہیں ہے. اس طرح سے کوئی ہمت نہ کر سکے پیسہ ہڑپنے کی، چرانے کی، چوری کرنے کا، سوچے بھی نہ، ہاتھ کٹنے چاہیے اس کا. تو وہ بیچارہ چور تو بدنام ہے. یہ مہا چور ممبر پہ آ کے رسید لے کر قرآن حدیث، جنگ بدر، جنگ احد کے حوالے دے دے کے، عمر و بکر کے حوالے دے دے کے ڈاکہ ڈال رہا ہے اس کی جیب میں. دو جبکہ میں بول رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے پہ مجھ سے بات کر لو. بھائی جان میں گیانی نہیں ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں قرآن و شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ جب معاملہ حق اور باطل کی کشمکش کا آ جائے تو پھر تمہاری کتنی ہی محنت ہو اور کتنی ہی تمہیں پیسے کی ضرورت ہو، پہلی ضرورت ہے حق اور باطل کی کشمکش میں پیسہ لگانا. سامنے جنگ ہے، محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی میں صرف اعلان کیا کہ جنگ میں جانا ہے، مہم میں جانا ہے. سامنے مار کا کھڑا ہے، وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کا حساب چکتا کرنا ہے. صحابہ سمجھ گئے، اپنی جان لا کر رکھ دی. مال کی کیا بات ہے، سارے چندے جنگوں کے لیے ہوئے، ان کا حوالہ دے رہے ہیں مولوی اور وصول کر رہے ہیں اپنی تنخواہ کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے جو مسلک کی بنیاد پر ہے، اپنی مسجد کے لیے جہاں سے مسلک کا اظہار کرتے ہو. تو قوم کو برباد کر رہے تم، قوم کی ہی. میں بول رہا ہوں لوگوں سے، تمہارا جوتا ہے لوگوں، تمہارے سر ہے. تمہارا کام ہے کہ اپنے مولوی کو مجبور کرو. خبردار اگر گیان بانٹے مولانا، جب تم اتنے بڑے عالم ہو تو موٹر لائن کے عالم سے ڈرتے کیوں؟ اس کی تو ہولیہ بھی نہیں ہے، مولانا دکھتا بھی نہیں ہو. تم تو بڑے مولانا ہو، آؤ بات کرو. اور نہیں کرتے تو خبردار، پاگل سمجھ رکھا ہے کہ ہم کو بہانہ سمجھائے گا. میرے بھائیو، بات بنے گی ایکشن لینے سے. تو میں نے یہاں یہ کہا کہ جب آپ رات جاگ رہے ہیں مولویوں کے مطابق، یہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ جب سے میں جاگ رہا ہوں تب سے یہ جاگ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اور میں آپ کو تاریخ کیا بتاؤں، آپ کو خود معلوم ہے کہ یہاں نہ آئے لڑکے، یہاں نہ آئے، ہارون کے پاس نہ جائے، اس کے لیے 100 جتن کر لیے انہوں نے. اس سے پہلے اپنے عالموں کو بلایا، کھڑے کر دیے. یہاں بھی تو تقریر ہو رہی ہے، کم سے کم ہماری بھینسیں، ہماری گائے، ہماری باڑی سے نہ نکلے. اس لیے بھیا تقریر سنانے کا، دین سمجھانے کا اہتمام ہم اپنی مسجد میں کر چکے ہیں. آؤ بیٹھو بھیا، مت جاؤ بھیا، مت جاؤ بھیا، سب کر کے دیکھ لیے انہوں نے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں. تمہاری بھی گھسی پٹی تقریر، ٹکنے ٹوپی ناف والی، مسلک فرقے والی، اللہ قسم رمضان میں بور کر دی تم نے یار. فجر میں درس، ظہر میں درس، عصر میں درس، مغرب کے وقت رک گئے کہ نہیں آتی ہو جائے گی کھانا کھانے نا، آتی ہو جائے گی. ہاں تو پھر عشاء کے بعد درس، عشاء کے بعد درس. اس نے بتایا کیا سوائے اپنے مسلک اور فرقے کے اور چندے کے، اچھے بنو، اچھے اخلاق پیدا کرو، لو، نرم پڑھو. یہ کہاں کی بات ہے یار؟ جب نبی صحابہ کا جب ذکر آتا ہے تو ارے باپ کفار کے لیے فولاد تھے، وہ آپس میں تھے رحم دل، آپس میں تھے رحم دل. تو مولانا محترم، اگر آپ کو تقریر ہی کرنا ہے تو سکے کے دونوں پہلو بتائیے نا. کس بکرے میں
کلیجی کلیجہ بھی ہے، گوشت بھی ہے، اگلے دست کا وہ مچھلی ٹائپ کا بھی ہے، ہڈی بھی ہے، ہڈی بھی ہے، اور آپ کو لے جانا پڑے گا بھیا گوشت میں سامنے جل کر آئے گا. یہ دونوں پہلو بتائیے، نرم سخت. نرم کس پر؟ اپنوں پر. سخت کس پر؟ کفار پر. تم کفار کے لیے نرم بھیا بھیا اور بھیا بھیا جی اور اپنوں کے لیے سخت. کوئی انداز ہے تمہارا؟ کیسی مسلمانی ہے تمہاری؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب احتساب کا لفظ فرمایا رسول اللہ نے کہ لوگوں سال گزار دیے جاگ جاگ کر، اب یہ جاگنے والی رات ہی ہے، کم سے کم اس میں فرشتے بھی موجود ہیں تمہارے درمیان. جبریل امین اپنی ٹیم کے ساتھ کیا کھویا کیا پایا ذرا جائزہ لے لو. تو نبی اور صحابہ اور جن کی زبانیں اگر عربی ہیں اور ماہر ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں ڈائریکٹ اس کے دربار میں جا کے بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی صورتیں، تو بالکل پڑھنا چاہیے. اس محفل کی ضرورت نہیں ہے. یہ محفل ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے اور قرآن کو سینوں میں رکھتے نہیں. انا اعطینا کل اللہ سے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ بھی نہیں سمجھتے. اور یہ 100-200 نفلیں پڑھنا بھی سنت نہیں ہے. رات بھر کی نماز زیادہ سے زیادہ سنت میں حدیث میں 35 38 40 رکعت ہیں، اور اس میں بندے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 8 پڑھے وتر کے ساتھ، وتر الگ، وہ چاہے تو 20 پڑھے، وہ چاہے تو 38 پڑھے، وہ چاہے تو 4 پڑھے، وہ چاہے تو 2 پڑھے، وہ چاہے تو کچھ نہ پڑھے. ایک نفل نماز ہے، پڑھو گے تو ثواب ہی ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مسئلہ جتنا ہے شریعت کا بس اتنا ہی مسئلہ بتاؤ مولانا صاحب. لیکن تم نے نیا دین گڑھ لیا ہے. تمہارے دین کی بنیاد اب شہادت اللہ الہ الا اللہ نہیں، اقام الصلاۃ، نماز پڑھو ہے. نہیں، نماز تو عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے، لیکن قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا. آپ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے جنت میں نہیں جا سکتے. مولانا صاحب آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ آپ پہلے ایمان کا تقاضا پورا کیجئے. ہارون اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے، آپ کو حدیث پاک یاد دلا رہا ہے کہ جس شخص نے یہ شب قدر جاگی، نماز کی کنڈیشن میں نے بتا دیا. اگر قرآن آپ سمجھتے ہیں عربی ہے تو پڑھیے نماز، اور زیادہ سے زیادہ لمبی صورتیں، اور 40 38 جو بھی تعداد ہے قیام اللیل کی، اس کے اندر 100-200 نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت اتنی لمبی لمبی پڑھتے تھے رسول اللہ. رات کی نماز پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیروں میں ورم. لمبی لمبی صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، آدھا گھنٹہ پاس، 1 گھنٹہ 2 رکعت میں 1 گھنٹہ رسول اللہ. کیوں؟ کہ ریویژن ہو رہا ہے، عربی ہے، ریویژن ہو رہا ہے اس میں. تو وہ ہو گیا نماز سے متعلق. روک نہیں رہا ہے آپ کو، پڑھیے آپ، لیکن شرط پوری کیجئے وہاں ایمان اور احتساب کی، کہ آپ کا نماز پڑھ رہے ہیں آپ ایمان اور احتساب کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہاں ہے کہ آج ہم کو کچھ نہیں معلوم. نماز اگر ذرا سی تراویح لمبی کر دیا اسے تو بول جاتے ہیں. آپ پڑھوا رہے ہو 100 نفلیں اور باقاعدہ بتا رہے ہو کہ ہم لوگ دیندار ہیں اور ہم لوگ اہل حدیث ہیں. نوجوان اس محفل میں پہنچنے نہ پائے، نوجوان اس محفل میں پہنچنے نہ پائے. ہمارے مولویوں نے تم کو بتا دیا کہ کس طرح جاگنا ہے. جاگ ہی رہے ہو تو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ میرے بھائی صدوا عن سبیل اللہ اذل اعمالہم،
قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع کر دے گا. نیتوں پہ دار و مدار ذمہ داروں اور مولویوں، تمہارا کام یہ ہے کہ بندگان خدا کو حق سمجھنے سے، حق تک پہنچنے سے روکو، کیونکہ ہماری پولیں کھل رہی ہے. ہم پچھلے 50 سالوں سے کر رہے ہیں، ہم اپنی عمر کی بات کر رہے ہیں، اپنے بچپن کی. تم صدیوں سے کر رہے ہو. قرآن کا نام لے کے، اسلام کا نام لے کے تم نے بندگان خدا کو کیا دیا؟ وہابیت. ہماری جماعت میں آؤ، وہابی بنو، وہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو ادھر سنی نے بولا وہ اہل سنت کی ہے، وہ جنت میں جائے گا. جب بات آ گئی دنیا داری کی، شادی کی، بیاہ کی، عقیقے ولیمے کی، سیاست کی، تو تم سب ایک ہو گئے. وہاں قرآن حدیث نہیں آیا. بلکہ مردودو، تم نے تو ووٹ دینے کو سنت ثابت کر دیا. 4 مولوی کسی وقت آ گئے اسی چوک میں، مجھ کو بلا لیے ہوتے میں ٹی 4 بہلوائے نہیں. ارے باپ رے، ایمان کے ساتھ جاگو فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ہر عمر کا ایمان اور میرے بھائیوں کا ایمان جو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے کہ ابراہیم کا ایمان ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ایمان ہے. پتھر کھائے گا طائف میں، پتھر کھائے گا شیب ابی طالب میں جو جیل تھی رسول اللہ کی. بھوکا رہے گا، بھوکے. روزے کی فارمیلٹی یہ نہیں ہے 14 گھنٹے والا. لمبے روزے رکھنے پڑے رسول اللہ کو، فاقے کرنے پڑے. 3 سال قید با مشقت رسول اللہ کو جھیلنی پڑی مکہ میں. ان کفار مکہ نے پورے نبی کو خاندان کے ساتھ قید کر دیا تھا شیب ابی طالب میں، وہ جیل میں بھر دیا تھا. اس وقت کی جیل نوبت ایسی آ گئی کہ چمڑے، سوکھے چمڑوں کو ایسا پھلا کے کسی طرح سے پیٹ میں اتارنا پڑا. بھوکے 3 سال قید میں مشق. وہی بات دنیا کی کوئی طاقت، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر گھمنڈ میں ہے تو مجھ کو جھکا کے بتا لے میری اوقات کیا ہے یار. میں تمہارا چھوٹا بڑا ہو گیا. یہ ایمان بول رہا ہے، یہ ہے میرا ایمان. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے اس جائزے کا نام ہے احتساب. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شب بیداری لیلۃ القدر، رات میں جاگنا ہے آپ کو، تو ذرا اپنی حیثیت، اپنی شریعت، اپنا مقام، اپنی مردانیت، اس کا خیال رکھتے ہوئے ذرا کچھ تو فیصلے لو. یہ قدر اس لیے ہے لیلۃ القدر کہ تقدیروں کے بنانے اور بگاڑنے والی رات ہے یہ. اگر ٹھٹک جاؤ اور صحیح فیصلے لے لو تو ساری بزدلی دماغ سے نکال دے اللہ، اور آپ کے اندر ایمان بھر دے کہ نہیں، خدا کی قسم طیبوں کے سائے میں ہم پر جمع ہوئے ہیں. خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمانی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا. نام و نشاں ہمارا، کہاں کی مسلمانی اور کہاں کی توحید. یہ بیچارے یہ غیر مسلم بیچارے ایڈمنسٹریشن میں جو اپنے بچوں کو پالنے آئے ہیں نوکری کرنے کے لیے، ان کی ڈریس دیکھ کر، ان کی وردی دیکھ کر ہم کانپ جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے. ان کا ڈر ہمارے کلیجوں میں بس گیا ہے. ان کا ڈر ہے، ہم کچھ بول نہیں پاتے. اسلام کی وضاحت کے لیے، قرآن کی وضاحت کے لیے نمبر 1 پہ آپ کو غیر اللہ کا، باطل کا ڈر نکالنا پڑے گا. آپ جب چاہو، جہاں چاہو، جس کے سامنے چاہو، صدر جمہوریہ کے سامنے، اوباما کے سامنے، تو میں جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں ویسے اس کو سمجھاؤں گا. براک حسین کہا کا حسین ہے، تو یزید بھی نہیں ہے.
یزید سچا مسلم تھا. حضرت معاویہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بیٹا تھا. وہ بات کیا تھی تو تاریخ آپ پڑھیے, اس کا تعلق پڑھنے سے سمجھانے سے نہیں ہے. تو کہاں کا حسین ہے رے؟ تو یہودی ہے. تو قرآن کا طالب علم ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتا, ناموں سے کام دیکھ کر سمجھ لیتا ہے. کام, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار, اس کا رول, اس کا عمل کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ مومن مخلص ہے یا مخلص منافق ہے, فاسق ہے, کس درجے میں ہے. تیری حرکتیں یہودیوں کی ہے, یہودیوں کی آتما رکشا کر رہا ہے بول رہا ہے. تو اسرائیل آتما رکشا کر رہا ہے بول رہا ہے اسرائیل, جبکہ اسرائیل کیا ہے؟ اسلام کا ازلی دشمن. آج دنیا میں اگر آپ پوچھیں گے شیطان کس شکل میں مولانا صاحب, تو میں بولوں گا اسرائیل کی شکل میں. اور یہ اسرائیل کے چیلے ہیں. دنیا پوری اسلام کو, شریعت کو روکنے کے لیے ہی یو این او بنایا گیا, ویٹو پاور رکھا گیا. ویٹو پاور, یونائٹڈ نیشن. اگر وہ کچھ بول رہا ہے یا کچھ فیصلے لے رہا ہے تو علماء دلی میں مرکز بنا کے اپنی دکانیں چلانے والوں, موت سے پہلے توبہ کرو. وحی الہی سے بات کرتا ہے, وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے یونائٹڈ نیشن. اسامہ نے کہا, ملا عمر نے کہا, ابو بکر البغدادی بول رہا ہے کہ دنیا شیطان ہے. یہ کیوں کہ اسلام کا ویرودھ کر رہی ہے, اسلام کو نافذ ہونے دینا نہیں چاہتی, قرآن کی نہیں چلے گی بولتی ہے. ہمارا قانون چلے گا, لوک تنتر چلے گا. یہ شیطان ہے. یہ نمبر 1 پہ آئے گا. نمبر قرآن کے مطابق اہل کتاب یہود و نصارہ وہ اسرائیل میں ہے. اور ان کو بسانے والے کون؟ یہ سلفی, یہ اہل حدیث عرب کے, جن کو رسول اللہ نے نکال باہر کیا تھا مدینہ سے. سورہ توبہ, سورہ انفال اور خاص طور سے سورہ احزاب پڑھیے. سورہ احزاب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے نکال باہر کیا تھا ان کو مدینہ سے. اور یہ نہ آج کے سعودیہ عربیہ کے پاسبان حرم نے اپنے ہی سینے میں کھنجر اپنے ہی ہاتھوں سے کھوپ ڈالا. آج وہ خدا کی قسم ابلیس, اس کے کرتوت دیکھ لیجیے کیا کر رہا ہے اسرائیل آج غازہ پٹی میں فلسطین کے ساتھ. آج سے نہیں, 60-65 سالوں سے. آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو کانپ جائیں گے. زندہ بستیوں میں جس طرح آج کر رہا ہے, وہ بلڈنگوں میں گولے برسا رہا ہے. زندہ بستیوں میں بلڈوزر چلا دیا اس نے. آدمی گھر میں ہے, بلڈوزر چلوا دیا. صاحب اس نے, شیطان ہے وہ, بچے کو تک مار ڈالنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی شان کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. میں اس کو اس حساب سے لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کرنے کا انتظام فرما رہا ہے. کسی وقت عمر نے فتح کیا, کسی وقت صلاح الدین ایوبی نے, تو کسی وقت اب آج انشاءاللہ العزیز جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, دنیا حیرت میں ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا پچھلے 10-15 سالوں میں. کھاڑی یدھ سے جب کویت سے شروع ہوا وار. بہانے رہتے ہیں سب, یہ بہانے رہتے ہیں. افغانستان میں اسامہ کو ہمارے حوالے کرو, ورلڈ ٹریڈ سینٹر. یہودی دماغ ہے یہ بہانے ہیں کسی طرح پہنچنے کے اللہ والوں تک کہ تم کو شریعت قائم کرنے نہیں دیں گے, تم کو اسلام کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. بہانے ہیں. اور پوری دنیا اسی مسئلے پر جان بوجھ کر اکٹھا ہو گئی. ورنہ جانتی ہے کتنا کمینہ ہے امریکہ, انڈیا بھی جانتا ہے کتنا کمینہ ہے, کتنا خود غرض مطلب پرست ہے. یہ کسی کا نہیں ہے, یہ تو انڈیا بھی جانتا ہے. لیکن اسلام کی دشمنی میں دنیا ایک ہے. میرے بھائیوں, اس وقت دنیا ابلیس کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے پاس اللہ ہے, اور بہترین کام چل رہا ہے. اللہ نے وعدے کیے قرآن میں
کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن کی پیشین گوئیاں، قرآن کے وعدے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کویت، یہ عراق، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور یہ افغانستان، اور ادھر پوری دنیا 40-45 ممالک مل کر پوری طاقت کے ساتھ آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اللہ اپنے وعدے کیسے پورے کرتا ہے۔ ایمان بڑھ گیا خدا کی قسم۔ اس کے بعد ہی میں اور بے فکر ہو گیا کہ میرے کو ڈرانا مت اپنے لاہو لشکر سے، اپنی لال بتیوں سے، اپنی ہا ہو سائنس سے۔ میں مرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں۔ کلمہ پڑھ کر بیٹھا ہوں میں، کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا اس نے پڑھا تھا نا امیتابھ نے کلی میں، ہے نا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا وہ نہیں، 24 گھنٹے اپنے عمل سے اس کلمے کو پڑھتے رہیے آپ۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میں باطل سسٹم کو، انسانی ویوستھا کو نہیں مانتا، الا اللہ، میں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت قرآن کو مانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 30 سال یہی کام کیا ہے اور غلبہ پایا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ یہ پریکٹیکل کیجئے آپ۔ تو جب ہم رات جاگ رہے ہیں، ایمان یہ والا اور احتساب کہ میں آپ کو آپ کی زبان میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے درمیان کی مثالیں دیتے ہوئے سمجھا رہا ہوں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ نے فرمایا لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کر دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنا اچھا کھیل کھیلتا ہے، حق اور باطل کی کشمکش میں، اخلاق کو لے کے، خدمت خلق کو لے کے، فارمیلٹی نہیں، سن لو کان کھول کے، مولویوں اور خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی، اپنی زکات تم ہم کو لا کے دو، پھر ہم پھکڈوں کو بانٹیں گے۔ ارے تیرے کو پھکڈوں کو بانٹنے کا اتنا شوق ہے تو اپنی گانٹ سے نکالنا، ابا کی پراپرٹی بیچ حرام کی اور صحیح کام کر۔ نہیں بھائی جان، آپ مجھ کو دو، میں نے بیت المال کھول لیا ہے، آپ مجھ کو دو پھر میں بانٹوں گا۔ یہ خدمت خلق نہیں، تم سے اچھا کام کر رہے ہیں یہ برہمان، یہ شود، یہ ہندو بھائی، جہاں تک تعلق ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، بھوکے کو کھلانے کا، کپڑے پہنانے کا، کمبل بانٹنے کا، پیاؤ کھولنے کا، تو سنو رے مسلمانوں اور قرآن و حدیث کا نام لے کے بگھارنے والوں، خدمت خلق کو تم سے اچھا کام کر رہے گا روزلینڈ، اور کوئی چرچا بھی نہیں اس کا۔ بڑے ہاسپٹل چلا رہے ہیں، فری میں علاج ہو رہا ہے، اور وہ جوتے پہ دال نہیں دے رہے ہیں چندے میں، وہ ڈونیشن لاکھوں کروڑوں میں کر رہے ہیں، اربوں میں۔ سمجھ رہے آپ؟ جنت میں نہیں جائیں گے، مگر جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں۔ اور تم بتانے آئے تھے مسلمانوں جنت کی راہ، کہ جنت میں ایمان کے بغیر، اللہ رسول آخرت پر ایمان لائے بغیر اور قرآن کو سسٹم آف لائف مانے بغیر، ویوستھا مانے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے اصل بات ایمان و احتساب کی، یہ ہے اصل ایمان۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، یہ ایمان۔ کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے بڑھ جاتے تھے، یہ والا ایمان۔ ایسے ایمان کا جائزہ ہم لیلۃ القدر میں، شب قدر میں لیتے بیٹھے ہیں۔ یہ راتوں کو، یہ رات جو قدر والی ہے،
منزلت والی ہے، اہمیت والی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تقدیروں کے بنانے اور بگاڑنے والی ہے۔ اگر اتنی وضاحت کے بعد بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر تم کو اللہ ہی سمجھائے۔ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل مجھ کو جو نہ دے اس کو زباں، اور جو نہ دے مجھ کو زباں دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں۔ اور اب اس انداز میں بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جسم مردہ ہو گیا ہے، کوئی انجیکشن کوئی دوا کام نہیں کر رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ ذرا بھی سانس چلتی ہے، رمق رہتی ہے، آکسیجن لگا دو تو وہ سانس لینے لگتا ہے، سانس لینے لگتا ہے۔ یہ کوششیں میرے مولوی حضرات کیا بتاتے بیٹھے ہو تو مسجد مسجد نماز 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 کی نماز کو نماز کی نماز۔ ارے بھائی نماز تو اللہ کی عبادت ہے، وہ تو تم کو کرنی ہی پڑے گی۔ 5 نماز فرض ہے، اس کا اہتمام، سنت مؤکدہ کا اہتمام، نوافل کے مسئلے پہ پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب رسول اللہ نے کون سی نماز کیسے پڑھی ہے ذرا آپ حدیث اور سیرت کا مطالعہ کر کے ویسے پڑھیے۔ آپ کیا ہے ڈیپینڈ ہو گئے اپنے مولوی پر، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دنیا داری میں آپ اتنے بزی ہو گئے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ملا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے دین یہ ہے، دھرم یہ ہے، دین یہ ہے، میں تم کو سب بتا دیتا ہوں، میں تم کو سب بتا دیتا ہوں۔ مرنے بیٹھا ہے وضو کے آداب بتا رہا ہے اس کو، مرنے بیٹھا 70 سال کا وضو کرنا سکھا رہا ہے۔ آتی سمجھ میں؟ ایک بار پوچھ رہے تھے غصے میں کہ یار تو مرنے بیٹھا ہے تو کیسا وضو کر کے تو نے نماز پڑھی؟ تیرے کو وضو کرنا نہیں آتا؟ میرے سے بول رہے تھے مولانا صاحب وضو کے فرائض، وضو کے فرائض، وضو کی سنت، وضو کے نفل کیا کیا ذرا بتا دیجیے، غسل کرنا سکھا دیجیے مولانا صاحب۔ وہ دسترخوان میں پہلے کھارا کھانا چاہیے کہ میٹھا کھانا چاہیے یہ بتا دیجیے مولانا صاحب۔ تو عالم اگر ہو تو آنکھیں نکال کر گھور کر دیکھے اس کو کہ تو نے کیا کیا بے؟ تیرے کو ابجد نہیں معلوم، اے بی سی نہیں معلوم شریعت کی قرآن کی، تو نے کیا کیا؟ ارے تو کانوینٹ میں چلا گیا بچپن سے، تو نے گریجویٹ کیا، تو ڈاکٹر سائنٹسٹ بن گیا، تیری لائن چینج کر دیا ابلیس نے کانوینٹ میں پہنچا کر۔ تیری ماں اور تیرا باپ اس کا ذمہ دار، اور تو بیچارہ تیرے کو پہنچا دیا کانوینٹ میں، اور میرے کو پہنچا دیا ملے کو مسجد میں مدرسے میں کہ جب تو ریٹائرڈ ہو کے آئے گا تو میں مسجد مدرسے سے آنے والا تجھ کو فرائض سکھاؤں گا۔ ہم سیکھنے جاتے ہیں، چلے میں ہم سیکھنے جاتے ہیں تو ہارون عمری کو جو مولانا ہے عالم اس کو رکھ لو، پہلے سکھانے جاتے ہیں۔ مکاریاں دیکھو سب کو سکھانے جاتے ہیں چلے میں گھوٹنے کے لیے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اور قرآن مت پڑھنا، فضائل اعمال پڑھنا اور تبلیغ کی نصاب، سمجھ رہا؟ اس نیکی میں اتنی نیکی، اس نیکی میں لاکھوں نیکی، اور جنت تمہارے باپ کی، برابر تم خدمت باطل کی کرتے رہنا، نوکری پینشن کھاتے رہنا، کوئی دقت نہیں ہے یہاں پر، ووٹ دیتے رہنا، اور دیکھو چلے میں برابر آنا۔ ایک چلہ گھوٹنے کے لیے کافی ہے، تمہاری حلیہ بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو بولے نہیں ہم تو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، بڑھاپے میں سیکھنے نکل رہا ہے۔ یہ وضو کے فرائض کیا ہے اور سنتیں کیا ہیں وضو کی ان سے اسی میں بولو کہ تو پھر کیا سیکھتے رہے بچپن میں کیا سیکھتے رہے اسکول کالجز میں؟ تمہارے اماں ابا نے نہیں بتایا بنیاد؟ وضو کے بغیر غسل نہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں، پوچھو تو یہ ساری باتیں تم کرتے ہو، تم کو چلے میں نہیں جائے گی نہیں۔ میں نے کہا ہم کو رکھ لو، ہم کو چلے پہ رکھ لو۔ ہاں صحیح ہے، اگر کوئی بولے تو آپ اپنا بھی نام لکھوا دینا اور اپنے ساتھ ہارون مولانا کے بھی،
جب وہ لکھ لے اور تیار ہو جائے تو مجھ کو آگے بتا دینا دکان میں کہ مولانا صاحب میں نے آپ کا نام لکھوا دیا، اپنے کو 3 دن کے چلنے میں چلنا ہے، اپن تیار۔ تب کیا کروں گا کہ بھیا اب سیکھنے نکلے، ہارون مولانا بھی سیکھنے نکلے، سکھائے گا کون ان کو؟ سکھائے گا کون؟ یہاں کے جماعت کے امیر کون ہے؟ وہ سکھائیں گے۔ جماعت کے امیر کون ہے آگے؟ سیونی کے، یا تو وہ مجھ کو سکھائیں گے، اور اگر شرم آئے گی مولانا صاحب کیا سکھائیں گے بھیا؟ اسرانی کیا سی اسرانی کی تو بھیا لے جاتے نہیں اپن، سمجھ رہا؟ لے جاتے نہیں بھیا اپن۔ تو یار اب کیا رہ گیا سمجھنے کے لیے آپ کے پاس؟ آپ بھی اتنے بھولے کیوں بن گئے ہو؟ اللہ کی خاطر ذرا ایکشن لو۔ تمہارے ذاتی معاملے میں، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی بہن سے متعلق، ماں سے متعلق کوئی کچھ کہے گا، کچھ کرے گا تو تم ایکشن نہیں دو گے کیا؟ یہ خدا رسول کے مسئلے پہ صاحب اتنی بڑی بڑی دھاندلیاں کر رہے ہیں، یہ وہابی سنی، یہ تبلیغی، اور تم کچھ بول نہیں رہا۔ اور کیا مطلب بھیا 2 رکعت نماز پڑھے اگر نے جمعہ کیا ہے ہو گیا کام اپنا؟ نہیں، آپ کو بولنا پڑے گا۔ ایک شخص نے بولا کہ نمرود کے بارے میں بتائیے ذرا۔ ابراہیم کا پورا قصہ آپ نے سنا دیا، نمرود کا ذکر بھی نہیں آیا، جبکہ نمرود کیا ہے؟ کھلنایک ہے، ابراہیم ہیرو ہے۔ ہیرو اور کھلنایک کے بغیر کوئی فلم تیار نہیں ہوتی۔ دیکھا ہے آپ نے کوئی سیریل یا کوئی فلم آج تک بنے گی آج تک کوئی کھلنایک کے بغیر یا ہیرو کے بغیر؟ دونوں کی حاضری ضروری ہے۔ آدم ہیرو ہے اور شیطان کھلنایک ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا، پوچھ لیا اس نے، پورا واقعہ ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام آ گئے، ذبح ہو گئے، نمرود کے بارے میں تو بتاؤ، اور میں کچھ ہی پوچھتے ہو۔ ابھی ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ فلاں نے چھوٹی مسجد میں پوچھا، تصدیق کر لیجیے صحیح ہے کہ غلط، کہ بھیا 20-25 پارے ہو گئے نا، آپ قرآن کا خلاصہ بیان کر رہے ہو، اب تک جہاد کا چیپٹر ہی نہیں آیا کیا؟ 25 پاروں کا خلاصہ بیان کر دیا آپ نے، ارے جہاد کا چیپٹر ہی نہیں آیا اب تک، ساری صورتیں گزر گئی، سورہ بقرہ، آل عمران، توبہ، انفال، احزاب سب گزر گئی، چیپٹر ہی نہیں آیا۔ ہر مسجد میں تراویح کے بعد باقاعدہ 15-20 منٹ صاحب گھوٹا جا رہا ہے، اس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ میں بھی اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں سن رہا ہوں، 1 پارہ 1.5 پارہ حافظ پڑھتا ہے، وہ بیچارہ آتا ہے، بیٹھے سامنے تراویح پڑھنے والے بھی، آپ نے قرآن سنا، 1 پارہ سنا، 28 پارے ہو گئے تو 10 پارے ہو گئے، اس کی ایک آیت یہ ہے، اس میں ایک آیت یہ ہے، اور اس ایک آیت کا مطلب کیا ہے کہ وسیلہ ضروری ہے۔ نبی نور تھے اور اولیاء اللہ کی قبر پہ جا سکتے ہیں، اور اللہ غریب نواز لکھوایا اس نے، بتاؤ اللہ غریب ہے کیا؟ مارے پوچھنا پھوٹے آپ، پورا مسئلہ کے 30 پارے تک ثابت کر دیا بریلیت کو اس نے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، یہ سیانے ہیں یہ، بہرحال جہاد کا چیپٹر ادھر بھی نہیں، جہاد کا چیپٹر ادھر بھی نہیں، کیونکہ نظام باطل سے سمجھوتا۔ اب یہاں وہی آیا ہوگا کہ ارے باپ رے، اتنی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، صحابہ نے اپنا خون بہایا، سر کاٹ ڈالا، اور تم کیسے ہو رہے، تم کیسے ہو، تم داڑھی بڑھا نہیں سکتے۔ یہ جہاد ہے، داڑھی نہیں بڑھا سکتے، جہاد ادھر دیکھو تلواریں چلائیں، اور تم ٹخنے سے ذرا سا اوپر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی جہاد، ارے باپ رے، ٹخنے والا جہاد سمجھا؟ تو ان کا پورا جہاد داڑھی ٹوپی ٹخنا۔ اور یہ سوال کرو ہر مولانا سے، بڑی بڑی باتیں کرتے جہاد کی، ذرا سا ٹخنے سے اوپر نہیں کر سکتے 1 انچ، اور داڑھی نہیں بڑھا سکتے، اور ٹوپی نہیں لگا سکتے۔ تو میں نے ابھی پچھلے شب قدر میں عرض کیا کہ بھیا نہ میں داڑھی میں نہ ٹوپی پہنا تھا کسی کو، اور نہ کسی سے ٹوپی پہنتا۔ ٹوپی فرض نہیں ہے، شریعت میں دوپٹہ فرض ہے۔ دوپٹہ کیسا دوپٹہ؟
جس میں عورت ڈھپی رہے، جس میں عورت کا پردہ ہو جائے، ڈھپی رہے. وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ ہے قرآن. تو قرآن کی روح سے دوپٹہ فرض ہے، تیری ماں کا، تیری بیٹی کا، تیری بیوی کا. ٹوکتے رہے اس کو، ٹوکتے رہے اس کو، ٹوکتے رہے. ایسا لو، ایسا رکھو، سینہ ڈھانپو، پیٹ تک لو. وہ بیچاری بے وقوف ذات ہے، وہ دیر سوے سیریس لے گی جب آپ ٹوکتے رہو گے تو، ورنہ وہ اتنی بے وقوف ذات ہے اس کو اپنے سدھ نہیں، عقل بھی نہیں. کہاں بیٹھے ہیں، کس کے سامنے بیٹھے ہیں، کیسے رہنا چاہیے. یہ کام مردوں کا ہے گھر کے، کہ ٹوکتے رہیں، ٹوکتے رہیں، سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں. دوپٹہ فرض ہے، میرا لال دوپٹہ. سمجھ رہے آپ؟ ہاں، ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ مل مل کا، وہاں سے چل رہا ہے. آج کل کیا بولتے ہیں کچھ لوگ سادگی کے ساتھ کہ بولے وہ نئی جو فلمیں ہیں نا وہ بلو فلمیں ہیں، ننگی فلمیں. اور جو پرانی فلمیں تھیں وہ کیا تھی، وہ کیا تھی؟ ارے لیڈا، معاف کرنا آپ، نیا ہو یا پرانا ہو، نہیں، وہ جو پرانے لوگ ہفتے تھے تو خوشبو آتی تھی اس میں، اس کی بات الگ تھی. ابھی جو نئے ہم رہے نا اس میں بدبو ہے. ارے سب طرح کے لوگ ہیں، سمجھانا ہے یار. تیرا تعلق یہودی سے ہے، اسلام کے دشمن یہود و نصارہ سے. اس نے شراب کی بوتل خالی کر دی، روح افزا کے گلاس میں ایک ایک بوند ڈال ڈال کے. کوئی فلم اور کوئی سیریل ایسا نہیں ہے جس میں اسلام اور شریعت کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو. تم کو علم نہیں ہے شریعت کا اور قرآن کا، اس لیے تمہیں انجوائے کر رہے ہو، سینکڑوں ایپیسوڈ دیکھ رہے ہو تب، ورنہ خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں. یہ ہے یہود و نصارہ، یہ ہے آج کا مستشرق، یہ ہے آج کا یورپ. اس نے ایجادات کیے، فلم ایجاد کی صاحب، اور فلموں کے ذریعے تم سے چھین لیا قرآن. خود تمہارے احکامات قرآن شریعت کو مذاق بنا دیا. جانتے ہو آپ، ایک پردہ، ایک برقع اوڑھنے کی وجہ سے ور بدل گیا. ور پھر میں دیکھو آپ، وہ ٹائم نہیں میرے پاس سمجھانے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر ایمان اور احتساب کے ساتھ جاگ رہے ہیں. کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ شب قدر میں بیٹھ کے ہی گھوٹنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی تقریر کا ٹائم نہیں ہے، کوئی درس دینے کا ٹائم نہیں ہے. اگر مجھ کو جمعہ کے خطبے دینے کی اجازت آپ کی